آج ہم منصور حلاج کے بارے میں چھوٹی سی بات کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اس طرح کہ منصور حلاج شیراز سے 7 فرلانگ کے فاصلہ پر ایک قصبہ بیضہ میں 244 ہجری کو پیدا ہوئے، اور انہیں 309 ہجری کو بغداد میں خلیفہ المقتدر عباسی کے دور میں شہید کر دیا گیا۔ منصور حلاج قرآن کی تعلیم حاصل کی، حافظ تھے، حافظ قرآن تھے، اور پھر وہاں سے ان کا جو دل ہے وہ قرآن کی باطنی تفسیر کی طرف مائل ہو گیا۔ انہوں نے حج بھی کیے پیدل، اور ان کے جو سوچ تھی اس کی وجہ سے ان کے بہت سے مخالفین پیدا ہو گئے، اور جو مخالفین تھے وہ ریاکار صوفی تھے، جنہوں نے اپنے اس لباس کو، صوفیانہ لباس کو، صوفیانہ طرز عمل کو اپنی دنیا داری کے کمانے میں صرف کر دیا۔ اس کی وجہ سے ان کی مخالفت بہت ہوئی، خلیفہ کے دربار میں مخالفت رہی، سازشیں ہوئی۔ گو خلیفہ المقتدر عباسی کی ماں منصور حلاج کی معتقد تھی، دربار میں بھی نائب وزیر اور دوسرے چند لوگ اس کے حامی تھے، معتقد تھے، جانتے تھے کہ یہ سچا ہے، صحیح ہے، لیکن اس کے باوجود جو سازشیں ہیں وہ کامیاب ہوئیں۔ سب لوگ مل کر بھی اس کو نہ بچا سکے۔ گو المقتدر عباسی کی ماں نے، جو رومن عیسائی تھیں اور بعد میں مسلمان ہو گئیں، انہوں نے قسم دی وزیر کو کہ کسی طرح سے منصور حلاج کی جان بچائی جائے، کیونکہ وہ بھی منصور حلاج کی معتقد تھیں، لیکن کوششیں بارآور نہ ہو سکیں۔ کہتے ہیں کہ جب منصور حلاج کو دار پر کھینچا گیا تو جب جلاد نے منصور حلاج کی ٹانگیں کاٹ دیں، بازو کاٹ دیے، اور اس کے بعد جب وہ منصور حلاج کو قتل کرنے کے لیے، یعنی گردن اڑانے کے لیے آیا، تو منصور حلاج نے کہا کہ دیکھو کہ جو یکتا کی محبت ہے وہ انسان کو یکتا بنا دیتی ہے۔ یعنی منصور حلاج کی تمام جو زندگی ہے وہ عشق الہی میں بسر ہو گئی، اور اسی میں وہ رہے، قائم رہے، عشق کی اس آگ میں وہ جلتے رہے، اور اسی میں وہ عن الحق کا انہوں نے نعرہ بھی لگایا ہے۔ منصور کے شہادت کے بعد جو 309 ہجری میں بغداد میں ہوئی، جیسے میں نے پہلے بتایا، اسلام میں، فلسفہ اسلام میں عشق کے اوپر بحث مباحثہ شروع ہوا۔ یہ اس کے بعد ہی عشق الہی کی باتیں بیان میں آنے لگیں۔ تو منصور حلاج کے بارے میں مزید بہت کچھ باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ابتداً میں نے کہا یہ چند چھوٹی سی معمولی سی باتیں کر دی جائیں، اور پھر انشاءاللہ موقع ملا تو اس پر مزید باتیں بھی کریں گے۔ جاتے جاتے میں ایک بات کہوں، جب منصور کو دار پر کھینچا گیا تو کہتے ہیں شیطان اس کے پاس آیا، اور اس نے کہا دیکھو میں نے بھی نعرہ بلند کیا، میرے حصے میں تمام عمر کی، زندگی بھر کی یہ لعنت حصے میں آئی، اور تم نے بھی عن الحق کا نعرہ لگایا، اور تمہیں یہ شہادت اور یہ منزل نصیب ہوئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تیری نعرے میں، یعنی شیطان تیرے نعرے میں، تیری بات میں تکبر تھا، اور میرے نعرے میں میں نے اپنی ذات کی نفی کی، اور خالصتاً وہ اللہ کے عشق میں ایک نعرہ تھا جو میں نے لگایا، لہٰذا میں سرفراز ہوا اور تو راندہ درگاہ ہوا۔ لہٰذا تھوڑا سا میں نے پہلے بھی کئی بار یہ باتیں کر چکا ہوں کہ تکبر سے بچنا چاہیے۔ تکبر انسان کی تمام محنتوں کو رائگاں کر دیتا ہے، تو لہٰذا تکبر سے بچتے رہیے۔